السلام علیکم. ٹائم ٹریولز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیٹ ویو کے بارے میں. آج سے 2 سال پہلے 2022 میں جب گرمیوں کا موسم شروع ہوا اسے ہاٹیسٹ سمر ایور کہا گیا تھا. اس سال اتنی خطرناک گرمی پڑی تھی کہ 122 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس کے بعد آئیں 2023 کی گرمیاں. 2023 اتنا جلتا ہوا گرم تھا کہ سائنسدانوں نے کہا کہ اس نے پچھلے 2000 سالوں کا ریکارڈ توڑا ہے. پھر آتے ہیں ہم سال 2024 جنوری 2024 پہ. ہاٹیسٹ جنوری ایور ریکارڈڈ. فیبرری 2024 ہاٹیسٹ فیبرری ایور ریکارڈڈ. مارچ 2024 ہاٹیسٹ مارچ ایور ریکارڈڈ. اپریل 2024 ہاٹیسٹ اپریل ایور ریکارڈڈ. پچھلے 11 مہینے ریکارڈ بریکنگ رہے ہیں گرمی کے معاملے میں. آج جس تپتی گرمی کو آپ سہ رہے ہیں یہ نارمل نہیں ہے اور آپ اکیلے بھی نہیں ہیں جو اس گرمی کو سہ رہے ہیں. پچھلے مہینے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایسی ہیٹ ویو دیکھی گئی ہے. مختلف ممالک میں ایسے انبیئریبل ٹیمپریچرز دیکھے گئے ہیں. فلپینز میں ہیٹ انڈیکس 53 ڈگری کراس کر گیا تھا. پورے ملک میں ہیٹ ویو کی وارننگز دی جا رہی ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں ہیٹ ویو کی وارننگ عام طور پر نہیں دی جاتی لیکن آج کل وہاں ہیٹ ویو کی وارننگ دی جا رہی ہیں. پاکستان میں اب تک ابو 50 ڈگری ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو اس سب کے پیچھے 2 ریزنز ہیں: گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج. آئیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم گرمی سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ٹیمپریچر صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے کونے پر یہی حال موجود ہے. اسی مہینے ساؤتھ امریکہ میں کیا ہوا دیکھیے اس خبر کو. At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil, and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. برازیل میں اتنے خوفناک فلڈ آئے کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو گئے. پورے کے پورے شہر پانی کے اندر ڈوب گئے. دیکھا جائے تو ساؤتھ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. وہاں خوفناک ڈراؤٹ کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے. The southern African region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. I just spoke with some of the elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. ایسے ڈراؤٹ کی صورتحال ہے جو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوئی ہے. اسی لیے اسٹارویشن سے بچنے کے لیے ساؤتھ افریقہ نے $5.5 بلین کی دنیا سے ڈیمانڈ کی ہے. اس ساری تباہی کے پیچھے ایک ویدر ایونٹ ہے جسے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے ایل نینیو. یہ کلائمیٹ کا ایک نیچرل سائیکل ہے جو کہ ہر 5 سے 7 سال میں ری سائیکل ہوتا ہے لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ اور ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے. اس سائیکل کا پورا نام ہے ایل نینیو ساؤتھرن آسیلیشن. ایبریویشن ESNO ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ یہ دوسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. پہلے نمبر پر آتا ہے زمین اور سورج کا ریلیشن شپ. ارتھ سن کے گرد ریوالو کرتی ہے جس سے موسم بدلتے ہیں. اس سے سردیوں کے بعد گرمیاں اور گرمیوں کے بعد سردیاں آتی ہیں لیکن اس افیکٹ کے بعد سب سے بڑا افیکٹ ایل نینیو کا ہی پڑتا ہے. کیا ہے یہ ایل نینیو؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پیسیفک اوشن میں دیکھنے کو ملی. پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے. یہ ایشیا اور امریکہ کے درمیان میں ہے. امیجن کیا جائے کہ ایک سمندر ایک بات ٹب کی طرح ہے. جب آپ ٹب میں ہاتھ ہلاتے ہیں تو پانی ادھر سے ادھر موو کرتا ہے. اسی طرح پیسیفک اوشن میں ہوائیں چلتی ہیں جو کہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف موو کرتی ہیں. ان ہواؤں کو ٹریڈ ونڈز کہا جاتا ہے. زیادہ تر یہ ہوائیں امریکہ سے آسٹریلیا کی طرف موو کرتی ہیں کیونکہ یہ زمین کی روٹیشن کے حساب سے فلائی کرتی ہیں. کوریولیس افیکٹ، اس کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا ہو. اس کوریولیس افیکٹ کی وجہ سے یہ ہوائیں اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. ارتھ ایسٹ سے ویسٹ کی جانب موو کر رہی ہے اور اس کوریولیس افیکٹ کی وجہ سے ٹریڈ ونڈز اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتی ہیں. اس کی وجہ سے پیسیفک اوشن میں موجود پانی ویسٹ کی جانب موو کرتا ہے یعنی آسٹریلیا کی طرف موو کرتا ہے. جب سرفیس کا پانی آسٹریلیا کی طرف موو کرے گا تو نیچے سرفیس کا پانی اوپر کی جانب موو کرنے لگے گا یعنی ساؤتھ امریکہ کے پاس نیچے کی جانب سے پانی اوپر آنے لگتا ہے. اس پروسیس کو اپ فلنگ کہتے ہیں. جو پانی نیچے سے اوپر آ رہا ہے یہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کمپیریٹیولی اس میں زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے میرین لائف کو بھی فائدہ ملتا ہے. نارمل سچویشن میں ٹھنڈا پانی ساؤتھ امریکہ کی طرف گیا اور گرم پانی آسٹریلیا کی طرف چلا جاتا ہے. گرم پانی جلدی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اسی لیے بارش زیادہ دیکھی جاتی ہے آسٹریلیا میں.
امیجن کیا جائے کہ اگر ٹریڈ ونڈز اتنی تیزی سے موو نہیں کر رہی تو اب ویلنگ نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور جو گرم پانی ہے وہ درمیان میں ہی رہے گا اور کنسسٹنٹلی گرم ہی رہے گا۔ جو بارش آسٹریلیا میں ہوتی تھی وہ پیسیفک اوشن کے درمیان کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور آسٹریلیا کا ریجن کافی ڈرائی بن جائے گا۔ یہی فینومینا ہے ایل نینیو کا، جو کہ ایک سائیکل کی جانب چلتا ہے، لیکن یہ ایک ریگولر سائیکل نہیں ہے۔ کبھی یہ 4 سال بعد ہوتا ہے، کبھی 5 اور کبھی 7 سال بعد ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً 6 سے 12 مہینے تک چلتا ہے، اور اس دوران دنیا بھر کے ویدر پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس وجہ سے زیادہ ویدر چینج آتے ہیں، وہاں زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور ہیٹ ویوز کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آسٹریلیا میں بہت خوفناک وائلڈ فائرز ہوئی تھیں 2020 کے دوران، اس کے پیچھے بھی ریزن ایل نینیو ہی تھا۔ آخری ایل نینیو کا ایونٹ ہوا تھا 2019 کے دوران، جو کہ جنوری 2020 تک چلا تھا۔ اسی کی وجہ سے آسٹریلیا میں 2019 میں بش فائرز دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے بعد جون 2023 سے اب تک ایل نینیو چل رہا ہے۔ یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ پر ایل نینیو کا الٹا اثر پڑتا ہے، جو کہ ایشیا اور آسٹریلیا پر پڑتا ہے، یعنی وہاں زیادہ بارش دیکھنے کو ملتی ہے، فلڈز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل برازیل میں خطرناک فلڈ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک الٹا ایفیکٹ ہوتا ہے ایل نینیو کا، جو کہ ہے لا نینیو۔ یہ دونوں اسپینش زبان کے لفظ ہیں۔ ایل نینیو کا مطلب ہے دی بوائے اور لا نینیو کا مطلب ہے دی گرل۔ اگر پیسیفک اوشن میں نارمل کنڈیشن ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو لا نینیو کا افیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈ ونڈز ویسٹ کی جانب موو کر رہی ہیں وہ اور اسٹرانگلی موو کرتی ہیں، جس سے اور ٹھنڈا پانی ساؤتھ امریکہ کے پاس آتا ہے، آسٹریلیا کی جانب اور گرم پانی موو کرتا ہے، اور لا نینیو کے افیکٹ کی وجہ سے آسٹریلیا میں بہت زیادہ بارش ہونے لگتی ہے۔ لا نینیو کے ایونٹس 4 سال تک بھی چل سکتے ہیں۔ 2020 اور 21 میں لا نینیو کا افیکٹ اتنا ایکسٹریم تھا کہ آسٹریلیا میں ہیوی فلڈ دیکھنے کو ملا بارش کی وجہ سے۔ مارچ 2021 کی آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں، دی فلڈ ان آسٹریلیا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ چارٹ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پچھلے 30 سالوں کی ایل نینیو اور لا نینیو کے ایونٹس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ جو گراف ریڈ کلر میں اوپر کی جانب اٹھے ہوئے ہیں وہ ایل نینیو کے افیکٹ ہیں۔ سب سے خطرناک ایونٹ 2015 اور 16 کے درمیان دیکھا گیا، اس کے بعد 1997 اور 98 میں دیکھا گیا، اور اب 2023 اور 24 کے دوران جو چل رہا ہے۔ اور نیچے بلو کلر میں لا نینیو کے ایونٹس ہیں۔ 2021 سے 23 تک لیٹسٹ والا ہے، جو کہ جنوری 2023 تک چلا۔ اس سے پہلے جو اسٹرانگسٹ لا نینیو ہوا تھا وہ 1999 سے 2000 تک تھا۔ اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایل نینیو کا ایفیکٹ واپس سے نیچے جا رہا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں لا نینیو کا ایفیکٹ شروع ہو سکتا ہے۔ اس سے پاکستان پر کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ پاکستان کا مونسون بیٹر دین ایوریج ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں بارشیں اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے 2023 اور 2024 کی گرمیاں بہت زیادہ گرم رہی ہیں۔ اسی کی وجہ سے افریقن کنٹریز میں ڈراؤٹس دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایون دبئی میں جو ہیوی رینز کی وجہ سے فلڈ آیا تھا وہ اسی ریزن سے تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانوں کی گئی کلائمیٹ میں چینج کی وجہ سے ایل نینیو کا ایفیکٹ زیادہ ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے۔ فلڈز اور زیادہ خطرناک اور ہیٹ ویوز زیادہ وائلنٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہیٹ ویو کو ڈکلیئر کرنے کا ایک بیسک کرائٹیریا ہے۔ ان کے مطابق اگر پلین ایریاز میں 40 ڈگری سے ابو ٹیمپریچر ہو اور کوسٹل ایریاز میں 37 ڈگری ہو، ہلز میں 30 ڈگری سے کراس کر جائے تو وہ ہیٹ ویو کی وارننگ دی جاتی ہے۔ اگر ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے ابو کراس کرتا ہے تو ہیٹ ویو ڈکلیئر کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو مئی کے مہینے میں اسلام آباد کا ٹیمپریچر 45 ڈگری ٹالریٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی کا 38 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر ٹالریٹ کرنا۔ کراچی کا 38 ڈگری زیادہ انبیئربل لگتا ہے اسلام آباد کے 45 ڈگری ٹیمپریچر کے سامنے۔ اس کی ریزن ہے ہیومیڈیٹی۔ جتنی زیادہ ہیومیڈیٹی ہوا میں موجود ہوگی اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچرز کو ٹالریٹ کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ ہیومیڈیٹی کا مطلب ہے کہ ہوا پرٹیکولر ٹیمپریچر پر کتنا موئسچر ہولڈ کر سکتی ہے۔ 100% ہیومیڈیٹی کا مطلب ہے کہ ہوا ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ سیچوریٹ ہو چکی ہے، یعنی جتنا موئسچر وہ ہولڈ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اس سے زیادہ وہ ہولڈ نہیں کر سکتی۔ ریزن یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہوا گرم ہوگی اتنی زیادہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے موئسچر کو ریٹین کرنے کی۔ گرم ہوا میں زیادہ موئسچر ہولڈ کیا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹھنڈی ہوا کے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈی اور گرم ہوا کی ہیومیڈیٹی 100% ہے تو گرم ہوا میں زیادہ موئسچر ہوگا، اور جتنی زیادہ ہیومیڈیٹی بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے باڈی کے لیے پسینے کو ایویپوریٹ کرنا۔ سویٹنگ سب سے بہتر طریقہ ہے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ جب ہوا بہت زیادہ گرم ہوگی اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوگی تو جسم سے ایویپوریشن نہیں ہو سکے گی، یعنی سویٹنگ نہیں ہوگی، تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی ریزن سے ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے۔ ایک میٹرک ہے جو کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں کنسیڈر کرتا ہے، وہ ہے ہیٹ انڈیکس۔ ہیٹ انڈیکس کے تھرو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایکچوئل میں جو گرمی باہر ہے وہ ہمارے جسم کو کس طرح محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ موبائل ایپس میں ٹیمپریچر کے نیچے فیلز لائک کا آپشن ہے جو کہ ہمیں ایکچوئل ہیٹ انڈیکس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر لیولز، ہیومیڈیٹی اور ان سے کرسپونڈنگ ہیٹ انڈیکس۔ اگر 31 ٹیمپریچر پہ 50% ہیومیڈیٹی ہے تو وہ 41 ڈگری سیلسیس محسوس ہوگا، لیکن اگر اسی ٹیمپریچر پر ریلیٹیو ہیومیڈیٹی 75% ہو تو یہ ٹیمپریچر 53 ڈگری سیلسیس محسوس ہوگا، جو کہ بہت ڈینجرس ہے۔ یہ ریڈ کلر کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی ایکسٹریم ڈینجر، یعنی آپ کو ہیٹ سٹروک اور سن سٹروک کا بہت ہائی چانس ہے۔ یہی ریزن ہے کہ فلپینز میں جو ابھی ہیٹ ویو آئی تھی وہ اتنی ڈینجرس اور جان لیوا تھی، کیونکہ وہاں ہیٹ انڈیکس 53 سیلسیس تک چلا گیا تھا۔ 31 ٹیمپریچر سے 42 تک کے ٹیمپریچر میں آپ کو ایکسٹریم کوشنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں یا فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کو ہیٹ سٹروک ہو جائے۔ ایسے ہی کیسز ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ان ہیٹ ویوز کی وجہ سے۔ یہی ریزن ہے کہ جون کے اینڈ تک باہر رہنا انبیریبل ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ 56 ڈگری سیلسیس تک بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بارش کا موسم قریب ہے اور ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے ہوا میں۔ حالانکہ آج کل ہیٹ انڈیکس تقریباً 50 ڈگری کو ٹچ کر رہا ہے۔ ایک اور ریزن ہے جس کی وجہ سے لوکل ایریاز میں ہیٹ کا ایفیکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا سلوشن بھی باقی ساری ایفیکٹ سے زیادہ آسان ہے، وہ ہے اربن ہیٹ آئس لینڈ ایفیکٹ۔ ایک ہی شہر کے اندر مختلف ایریاز میں کچھ جگہ زیادہ ٹھنڈی اور کچھ زیادہ گرم ہوتی ہیں۔ یہ چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی، جہاں زیادہ پودے یا درخت لگے ہوتے ہیں وہ جگہ زیادہ ٹھنڈی، جبکہ جہاں پہ پل بنائے ہوتے ہیں وہ جگہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ ان جگہ کو اربن ہیٹ آئس لینڈ کہا جاتا ہے۔ بلڈنگز میں لگا ہوا گلاس، کنکریٹ اور سڑکوں پہ بچھا ہوا اسفالٹ ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں، اس وجہ سے ان علاقوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور یہ جگہیں 3 سے 8 ڈگری زیادہ ہاٹر ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز۔ اس لیے اس ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے گرینری زیادہ سے زیادہ موجود ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔